السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی شہر مئو کی جانب سے پیارے پورہ نئی بستی شتلا مندر روڈ مسجد عمر فاروق کے سامنے ایک اسلامی لائبریری کا قیام کیا گیا۔ 14 جولائی 2024 بروز اتوار صبح 10 بجے مئو شہر کے معروف عالم دین حضرت مولانا ریاض الحق صاحب قاسمی کے صدارت میں اس کا افتتاحی پروگرام رکھا گیا۔ اس موقع پر جماعت اسلامی ضلع مئو کے ناظم جناب خان مبشر جاوید صاحب اور سدبھاونا کے سیکریٹری جناب اسد اللہ صاحب بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ اس پروگرام کی نظامت امیر مقامی جناب محمد شاکر صاحب نے کی۔ اس موقع پر اہل محلہ اور مئو شہر کے معزز حضرات نے شرکت کی۔ اس موقع پر کیا کچھ مہمانان خصوصی نے کہا، آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آج کے اجلاس جماعت اسلامی ہند کے مئو شہر کے لائبریری کا افتتاح ہے۔ یہاں پر لائبریری تو بہت زمانے سے ہے، میں جانتا ہوں، لیکن حالات کچھ ایسے پیش آئے کہ اس کو یہاں منتقل کرنا پڑا۔ بہرحال یہ مسرت اور خوشی کا مقام ہے کہ اگرچہ کثیر تعداد تو جماعت سے یہاں وابستہ نہیں، لیکن ہمارے شہر میں متفقین کی بھی ایک معتبر تعداد ہے۔ ممبر کی حیثیت سے یا رکن کی حیثیت سے یا کارکن کی حیثیت سے یا متفقین کی حیثیت سے اثرات و جماعت کے ہیں پورے ہندوستان میں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس کا کوئی رکن بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، یہ تو اس کے توفیق پر، اللہ کی توفیق پہ منحصر ہے۔ جماعت کا جو منصوبہ ہے، جو نظریہ ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ سب سے مشہور و معروف جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ اقامت دین۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اقیم الصلاۃ، ایسی اللہ نے فرمایا اقیم الدین۔ اب اس کا معنی اور مفہوم علماء مفسرین نے بیان فرمایا ہے، کچھ لوگوں نے اختلاف نہیں کیا۔ اب یہ بھی درجے کی بات ہے۔ ایک بہت بڑی تنظیم جمعیت العلماء کے بہت بڑے اہم ذمہ دار کا میں نے موبائل پہ تقریر سنی، کوئی اینکر تھا، وہ ان سے سوال جواب کر رہا تھا، تو مولانا یہ بردستہ کہا کہ اسلام کا مقصود حکمرانی نہیں۔ میں سن کر دنگ رہ گیا کہ یا اللہ، یہ عالم ہو کر یہ شخص نے یہ بات کیسے کہی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہجرت سے پہلے دعا کی شکل میں اللہ کے نبی کو یہ خطارہ آیت نازل ہوئی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ سلطان النصیرہ کیا ہے؟ اے اللہ، مجھے طاقت، قوت، سلطنت اور حکومت عطا فرما، جس میں تیری مدد شامل ہے۔ بہرحال لائبریری کا افتتاح پیاری پورہ میں، نام بھی پیارا پورہ ہے، مگر راستہ بڑا ہی مخصوص ہے۔ حیران ہو گیا کہاں کھولا انہوں نے، آنے جانے میں دشواری۔ تو لائبریری کتابوں کا ذخیرہ ہے۔ لائبریری میں یہ اسلام کی انفرادیت ہے اور خصوصیت ہے کہ دیگر مذاہب کے پاس کتابوں کا وہ انبار نہیں جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے پیروکاروں کو عطا فرمایا، ان کے قلم کاروں کو۔ دنیا میں بڑی بڑی اس 1450 سال میں دنیا کے تمام بڑے بڑے مسلم ملکوں میں کتب خانے، ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ جب کتب خانہ تاتاریوں نے جلایا تو دجلہ اور فرات کے دریا گیا کالا پڑ گیا، لاکھوں لاکھ کتابوں کو جلا کے بہا دیا دریائے دجلہ میں۔ کیا وقت تھا وہ، کیسے لوگ تھے، لاکھوں کتابیں لکھا۔ آپ اندازہ کریں کہ ہر موضوع پہ اسلام کی جتنی بھی شاخیں ہیں، اسلام کے جتنے بھی برانچ
اور جتنے علوم ہیں اسلامیہ کتابوں کا انبار ہے پوری دنیا کے اندر، کروڑوں کروڑ کی تعداد میں کتابیں، رسالے، پمفلٹ، اخبارات، کتاب کے کوئی حد و حساب نہیں۔ روزانہ جو اسلامیات میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں یا پڑھی جا رہی ہیں یا پمفلٹ جو بن رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، یا اخبارات میں مضامین چاہ رہے ہیں، اس کا کوئی حد و حساب نہیں۔ اسی مذہب کے اندر چاہے عیسائیت کا ہو، چاہے یہودیت کا ہو، چاہے ہندو مت کا ہو، چاہے سکھ مت کا ہو، چاہے جین مت کا ہو، دنیا کے کسی بھی دھرم اور مذہب کو لیجیے، ان کے پاس مذہبیات سے متعلق اتنی کتابیں آپ کبھی بھی نہیں پا سکتے۔ یہ اسلام کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام پر جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، حضور فرماتے ہیں میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک شاہد پیدا ہوا کسی قادیان میں، پنجاب میں قادیان ہے جو ہمارے ہندوستانی میں ہے، وہ انگریزوں نے خبیثوں نے پیدا کر دیا اس کو، انہوں نے کہا میں نبی ہوں۔ پہلے کہا تو میں مجدد ہوں، پھر بڑھ بڑھ کے آگے کہا میں نبی ذلی ہوں، پھر کہنے لگا میں مسیح موعود ہوں۔ خدا معلوم 55 اس نے دعویٰ کیا ہے، 55۔ آخر میں خبیث نے کہا میں خود خدا ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں مریم ہوں، کیا کیا بکواس لکھا۔ اس کے بھی ماننے والے لاکھوں موجود ہیں پوری دنیا کے اندر، 80 ملکوں میں انگریزوں نے پھیلا دیا قادیانیت کو، ان کے پاس بھی تو ٹیچر ہیں۔ ایک بار جب میں کشمیر میں تھا، ابھی دلی آیا ہوں، ایک دو ہفتہ ہو رہا ہے، 1960 میں جب میں فارغ ہوا دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر، تو میرے دادا مرحوم کے شاگرد علامہ محمد ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ صدر مجلس دیوبند کے، انہوں نے مجھے بھیجا، وہاں سے آئے جموں شہر سے خطیب اور امام کی حیثیت سے میں وہاں گیا۔ وہاں قادیانی سے مول گڑ ہوئی، قادیانی اچھی خاصی تعداد میں جموں میں موجود، شیلے میں موجود۔ ایک قادیانی سے بات سنے کہ میں نے کہا آپ مجھ سے مناظرہ کرو گے؟ میں نے کہا کروں گا۔ میں کہا چلو دیوبند جہاں 3 لاکھ کتابوں کا ذخیرہ ہے، تمہاری دھرتی جنا اڑا دوں، میرا نام ریاض الحق ہے۔ بھاولپور کا مقدمہ جانتے ہو؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب بھاولپور میں گئے، حالانکہ بیمار تھے، کہ قضیہ یہ پیش آیا تھا کہ ایک قادیانی عورت تھی، اس کی شادی کر دیا غیر قادیانی سے۔ جب عورت بیاہ کر کے گئی تب شوہر کو پتہ چلا کہ یہ قادیانی عورت ہے۔ نکاح کا معاملہ نکاح ایسے منعقد ہوگا، مسلم غیر مسلم کا معاملہ تھا، مقدمہ دائر کیا، عورت کی طرف مرد کی طرف سے مقدمہ دائر ہوا۔ مقدمے میں بڑے بڑے زمانے کے علماء گئے اور علامہ انور شاہ کشمیری علیہ علماء گئے۔ جب جج کے سامنے کتابوں کا معاملہ ہے کہ حوالے کتابیں دینے لگا قادیانی مولوی، تو کتابوں کا جو پیراگراف پڑھ رہا تھا وہ چھوڑ دیا بیچ میں، آگے بڑھ گیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے آیت اللہ سے زمانے کے اندر زبانی ان کو پوری کتاب یاد کی، اور کھڑے ہو گئے، کہا تم نے عبادت چھوڑ کے پڑھا ہے، عبادت ایسے نہیں ایسے ہے۔ جب دم لگ گیا اور اتر کر علامہ کو گود میں اٹھا لیا، کہا واہ علامہ، واہ مولانا، یہ کتاب آپ کی کیا اہمیت ہے؟ سوچیں آپ، اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دام میں ذالکل کتاب کچھ ہی نہیں، جب یہ آیت اتری ہے تو کتاب تھی کیا وہاں؟ کتاب تو قرآن کریم 23 سال میں مکمل ہوئی نا، تو تھوڑا تھوڑا لکھا جاتا رہا، چمڑے پر، کپڑے پر، پتھر پر، اور کہاں کہاں۔ بعد میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کو جمع فرمایا، تب نے جا کے کتاب بنی۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الف لام میم ذالک کتاب، الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، جس کا معنی و مفہوم حقیقت میں اللہ کو معلوم ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے موجودانہ طور پر 114 صورتوں میں سے 14 صورتوں میں حروف مقطعات اتارے ہیں۔ حروف مقطعات اس کو کہتے ہیں جس کو الگ الگ کر کے پڑھا جائے، علم نہیں پڑھیں گے، علم نہیں پڑھیں گے، الف لام میم لکھنے کو لکھا ہے علم، مگر پڑھیں گا الف لام میم الگ الگ کر کے، اس کو کہتے ہیں مقطع، الگ الگ پڑھنے والا۔ یہ معجزہ ہے قرآن پاک کا۔ ذالک کتاب، یہ ہے کتاب، ذالک اس میں اشارہ نہیں ہے، اس میں اشارہ بعید ہے۔ حاضر کتاب کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو، یہ کتاب ہے۔ کیا فرمایا؟ ذالک وہ کتاب، کہاں؟ لوح محفوظ۔
اشارہ ہے. تو کتاب اسلام کے علم کا سب سے اہم اور بڑا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو 5 حواس خمسہ عطا کیے، اندر، دماغ میں، سر میں، اور 5 ہے باہر. 5 ہے باہر. کان سے سننا یہ ذریعہ علم ہے. آپ سنتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے. علم کا ذریعہ کان، علم کا ذریعہ آنکھ، علم کا ذریعہ ناک، علم کا ذریعہ زبان، علم کا ذریعہ چھونا پکڑنا. 5 ذرائع علم ہیں. ہم جب چھوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کڑوا ہے کہ نرم ہے. جب سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خوشبو ہے کہ بدبو ہے. 5 ذریعہ اللہ نے باہر رکھا ہے انسان کے سر میں، اور علم کا ذریعہ 5 اندر رکھا ہے. کہ ہمارے سر کو اگر آپ چیر کے دیکھیں گے تو کچھ دکھائی نہیں دے گا. وہ کیا ہے ذریعہ علم؟ قوت عاقلہ. عقل اللہ نے انسان کے دماغ میں رکھا اور عقل عطا کر کے ساری کائنات کے مخلوقات پر انسان کو اشرف المخلوقات بنا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اللہ تعالیٰ نے صرف ایک عقل عطا کر کے انسان کو پوری کائنات کے مخلوقات پر فضیلت بخشے. کیا اگر یہ عقل نہ ہو تو ہمارے اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ کروڑوں کروڑ مخلوقات زمین پہ آسمان میں موجود ہیں، مگر شرم کس کو حاصل ہے؟ خلافت کس کو ملے؟ کسی جن کو نہیں، کسی فرشتے کو نہیں، انسان کو اللہ نے بنایا. فَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. خلیفہ کون ہے؟ انسان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم نے امانت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پیش کیا آسمان و زمین کے سامنے. کہا ہم نے انکار کر دیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهُ. اتنا بڑا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. انسان نے کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے قلب میں اللہ نے عشق کا مادہ رکھا ہے. عشق. انسان حیوان ناطق نہیں ہے، حیوان عاشق ہے. کتاب اور قلم اللہ نے قلم آپ نے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کتاب انزلناہ مبارک. ہم نے مبارک کتاب اتارا ہے لیکن تمہاری طرف فاتبعوہ، لہذا اس کی اتباع واتقوہ، اور محتاط زندگی گزارو، تقویٰ طہارت والی زندگی گزارو. لعلکم تفلحون، تمہیں کامیابی مل جائے گی. تو کتاب اس کا ذخیرہ اسی کو کہتے ہیں کتب خانہ، یا ہمیں میں لائبریری. بڑے بڑے کتب خانے، اسکندریہ کا کتب خانہ، خود میرے دادا مرحوم کا کتب خانہ 5000 کتابیں تھیں. افسوس ہے کہ سب ضائع ہو گئے. ان کا دادا مرحوم کی ایک ہے بخاری شریف یادگار کے طور پر موجود، اور ایک حسن حسین جس میں 250 دعائیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع کیا ہے. حسن حسین ہم سواد ہے، حسن حسین قلعہ محفوظ قلعہ. کچھ کتابوں کا شوق. خدا بخش لائبریری، رضا لائبریری، آپ دیکھیں اپنے ہی ملک میں بڑی بڑی لائبریریاں ہیں. ابھی میں وہاں گیا، ابھی کشمیر کی بات کر رہا تھا، ابھی 15 دن آئے ہوئے، تو میرے ایک شاگرد نے فاروق مستق راجوری، جہاں میرا مدرسہ چل رہا ہے ریاض العلوم کے نام سے، 1960 میں نے کام کیا تھا. 65 کی جنگ کے بعد چلا ہے واپس. وہ میرے شاگرد نے ایک لائبریری، ابھی میں گیا تھا، دیکھا 1 لاکھ سے زیادہ کتابیں ہیں کچھ جنگل جھاڑ میں، کچھ پہاڑ میں. 1 لاکھ سے زیادہ کتابیں فاروق مستق نے جمع کیا ہے. انتہائی شوق ہے ان کو علم کا، اور تقریباً 35 کالج اور اسکول انہوں نے تمام پہاڑوں پہ قائم کر کے حوالے کر دیا مسلمانوں اور ہندو دونوں کو. اور خود ان کی کالج ہماری ایجوکیشن کے ماتحت جو چل رہی، جس میں 4000 طلبہ پڑھ رہے ہیں. شوق ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الشوق عمر کبھی. شوق میری سواری ہے. اگر شوق ہو تو کچھ بھی نہیں. ایک انسان کو دنیا کا کمانے شوق ہے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. ایک انسان کو دین کے کمانے کا شوق ہے تو بغدادی قاعدے سے شروع کر کے بخاری تک، اور بخاری کے بعد پھر عالم اور علامہ کہنے لگتا ہے. جب تک انسان کو شوق نہ ہو
हासिल नहीं हो सकता है। तो किताबों का शौक़ होना चाहिए। अब कौन सा शौक़ पैदा हो गया? अल्लाह के सुना मोबाइल का। अब उसमें कम लोग ऐसे हैं, 1% शायद हैं, जो कायदे की चीज़ अच्छी बातें देखते हो। बाकी जितने नौजवान लड़के लड़कियाँ सब फर्क हैं लाजानी चीज़ों के देखने में। वक्त की बर्बाद, जैसे कि मौलवी साहब ने भी तलाश किया, और असर इंसान को कसम है ज़माने के सारे इंसान घाटे में, तो घाटा नहीं है। वक्त को बर्बाद करना, आँख बर्बाद करना, कान बर्बाद करना, इसके कि शौक़ को पढ़ने का, अच्छी चीज़ों के मुताला करने का शौक़ होना चाहिए। अल्लाह ताला ने खुद किताबें इसीलिए उतारी हैं कि लोग उसको पढ़ें। कुरान का नाम कुरान ही है, लफ्ज़ क़रा जफ़रों से बना है। सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली जो किताब है कुरान, पूरी कायनात में क़यामत तक के लिए कुरान से ज़्यादा कोई किताब नहीं पाई जाएगी जिसको इतना पढ़ा जाए जितना कि कुरान पढ़ा जाता है। हमारी आपकी या किसी भी इंसान को अगर एक दफ़ा किताब किसी ने पढ़ लिया और कहा दोबारा आप ले जा कर दे, तो क्या कहता है? वो तो मैंने पढ़ लिया है, क्या करूँगा लेकर। और कुरान को ज़िंदगी में इंसान हज़ारों मरतबा पढ़ता ख़त्म करता है, तब भी तस्कीन नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, राजन कभी अदाए बहू, कुरान की अदाए कभी ख़त्म नहीं होंगे और वो कभी पुराना नहीं होगा। जैसे चाँद सूरज पुराना नहीं होता, तो क्या कुरान पुराना हो जाए? तो क्या चाँद पुराना हो गया, सूरज पुराना हो गया, दूसरा सूरज चाहिए, दूसरा चाहिए, तो उसके हमारा बात पर इसी तरह कुरान अल्लाह का कलाम क़यामत तक के लिए अल्लाह ने जमानत की है कि इसको कोई न बदल सकता है। कुरान का चश्मा है सारे उलूम का दुनिया में। उलूम से पहले वो उलूम नहीं थे जो आज 14 सदी के अंदर मुझे नहीं। अल्लाह के नबी जो तशरीफ लाए, कुरान में खुद प्रत्येक जान बिल्कुल लिखा है। कुरान पाक में हर तमाम जितनी भी चीज़ें हमने कुरान में लिख दिया है और निकल दिया है, कोई चीज़ हमने छोड़ा नहीं, माफल रखना हमने कोई नहीं। आप देखें हुजूर के बाद जो इल्म का इंतजार हुआ, इल्म के हज़ारों चाहते आज दुनिया में फैले हुए हैं और बड़े बड़े उसके जो माहिरीन मौजूद हैं। तो सही बात यह है कि मुसलमान को, एक मुसलमान नौजवान को खासकर दिलचस्पी रखनी चाहिए अल्लाह की किताब से, इस हदीस से, इस सीरत से, और फिर इनके शुरू से जो किताबें मुअल्लिफ़ीन और मुसन्निफ़ीन तलब करते हैं। असल तो कुरान हदीस और सीरत है, उसके बाद जितनी दुनिया में किताबें लिखी जाएगी किसी मौजू पर, सबका सरचश्मा कुरान हदीस से आकर वहीं जाकर मुंतही होगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस लाइब्रेरी के जो आपके महल्ले में यहाँ काम किया गया है, इसकी निगरानी की जाए, बाकायदा मुहिम चलाई जाए, पालन तकसीम किया जाए और लोगों को आमादा किया जाए। घर घर जाकर कहा जाए कि आपके महल्ले में, आपके शहर में लाइब्रेरी कायम हुई है, इसकी आप अगर इस्तेफादा करें, इससे फ़ायदा उठाएँ और अपने इल्म में इजाफा करें। और जब इल्म में इजाफा होगा तो अल्लाह ताला अमल की भी तौफीक दे देगा। इसलिए कि सिर्फ इल्म मकसूद नहीं है। कुरान पाक में जाएँ, अल्लाह ने इल्म का जिक्र फरमाया, ईमान का जिक्र फरमाया, वहाँ अमल सालेह भी फरमाया, अमल सालेह, अमल सालेह यानी इल्म हो फिर अमल हो, यही मतलूब है। अल्लाह दुआ है कि अल्लाह ताला इस वकील कोशिश को कबूल फरमाए और इस लाइब्रेरी के जरिए अहले मोहल्ला खुसूसन और इस शहर को अमूमन तौफीक का फरमाए। इस तरह फ़ायदा उठाया जाए। बदगुमानियाँ और लायानी बातें से बहुत ज़्यादा उठाया जाए जो जमात मुजद्दिद। अब तो अलहमदुलिल्लाह पहले जो की बात रही मुझे ज़माने से पढ़ रहा था तो लोगों में ये तकलीफ बहुत ज़्यादा था, एक अजीब जमा था, और सब बातें खत्म हो गई हैं। हम खाना बातें नहीं करते हैं, पढ़ते हैं नहीं और सुने सुनाई बातों को जमात नहीं था, जमात नहीं था, बातें नहीं। हज़ारों हज़ार किताबें मैंने खुद पढ़ी, हज़ारों हज़ार अखबार पढ़ डाली। जमात तो कभी इख्तिलाफी बात छेड़ती ही नहीं। जमात की सैकड़ों किताबें हैं और कुरान पाक की तफसीर है और हदीस पर मुतअद्दिद किताबें हैं। कहीं आपको कोई इख्तिलाफी जुमला नजर ही नहीं आएगा। बजाय इसके जहाज की बात हो, कोई बात हमारे सकती नहीं, लेकिन दूसरे लोग अल्लाह अखबारों में, मिसालों में
وہاں کا بالکل کائنات کی باتیں اشارہ خدا کی وجہ بدلتا کیا ہے. ہم آپ کیا جانتے ہیں وہ مسائل انتہائی دقیق اور انتہائی باریک ہے. جتنا ان خود موضوع نے بھڑکایا اور عوام کو بھربلایا اور وہ اس کو میں بات یہ پورے ہندوستان پاکستان بننا پھر جب کہاں پکڑے جائیں گے سب کسی مسئلے ہیں تو پھر مگر جو گاڑیاں بچتے ہیں بچے ہو سیرت کی درکا سیرت کی جسے مراجعے اسی میں واقعہ جانتے ہوئے کہ طور پر آج 3 سال پہلے